بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. تمام تعریف بزرگی بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جس اللہ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا، پھر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر مخلوقات کو کام پر لگا دیا. اس کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود و سلام ہو آخر نبی محمد مجتبیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے نوجوانوں کو اپنے مقررہ وقت پر نکاح کی ترغیب و ترہیب دلائی ہے. حاضرین، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ اے لوگوں، مردوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں جو عورتیں شرعی اعتبار سے پسند آتی ہوں ان سے تم نکاح کر لو. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کے پاس سے گزرے. جماعت کو خطاب کر کے کہا: یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، تم میں سے جس کسی کے پاس بھی طاقت ہو، باءت طاقت ہو، فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے. تو یہاں پر آرڈر ہے، فعل امر ہے. فقہا کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جس کے اندر یہ کیفیت رکھا ہے کہ جس انسان کو، جس مومن کو بغیر نکاح کے اگر وہ رہے گا اور اس کو گناہ میں ڈوبنے کی گنجائش ہے، چانس ہے غلط کام کرنے کی، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ نکاح کر لے. اس کے بالمقابل اگر اس کے پاس مالی طاقت نہیں ہے تو ایسی صورت میں، یا پھر جو ہے تھوڑا وقت لینا چاہتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اس کے اوپر کیا ہے؟ روزہ رکھ لیں. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اس لیے کہ روزہ جو ہے ڈھال ہے، کیونکہ روزہ شہوت کو روکتا ہے، نظروں کو روکتا ہے، گناہوں کو روکتا ہے. البتہ وہ آدمی جس کو البتہ گناہ میں ڈوبنے کی چانس نہیں ہے، وہ اپنے آپ پہ کنٹرول کر سکتا ہے، گناہ پہ ڈوب نہیں سکتا، تو ایسے آدمی کے لیے نکاح کرنا مستحب ہے. کم از کم مستحب کیا ہے؟ مستحب کہتے ہیں جس کو کرنے پر ثواب ہے، نہیں کرنے پر عقاب نہیں ہے. تو لہذا یہاں پر اس حدیث میں ترغیب دلائی گئی ہے. حاضرین، نکاح جو ہے ایک فطری ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں رکھا ہے. اس کی پیدائش سے بچہ، بچے سے لڑکپن میں جیسے ہی وہ
بلوغت پر قدم رکھتا ہے، بلوغت سے پھر آگے دھیرے دھیرے جیسے بڑھنے لگتا ہے تو فطری طور پر اپنے صنف مخالف کو طلب کرتا ہے، اس کی طبیعت طلب کرتی ہے، اس کی فطرت طلب کرتی ہے اپنے صنف مخالف کی. اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اندر یہ کیفیت رکھا ہے. انسانوں کو جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اندر یہ کیفیت رکھا ہے. تو لہذا جب اللہ تعالیٰ یہ کیفیت رکھا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود حل نکالا یہ ہے کہ پاک طریقے سے، جائز طریقے سے، ولی کی موجودگی میں، گواہوں کی موجودگی میں، اعلان نکاح کے ساتھ، مہر کے ساتھ نکاح کر لیں. یہ اللہ رب العزت جو ہے پاک طریقہ رکھا ہوا ہے، شریعت میں طے کیا ہے. اسی طرح یہ نکاح جو ہے معاشرے کی ضرورت ہے، معاشرے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت قرآن میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَظَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. فرمایا اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو جو پیدا کیا، جوڑے جوڑے پیدا کیا، نر اور مادہ پیدا کیا انسانوں کو، اور تمہارے انہی جوڑے میں سے اللہ تعالیٰ نے بنین اولاد کو نکالا، پوتوں کو نکالا. اس طرح سے نسل بڑھتے گئی. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جب پیدا کیا تو انہی سے فوری طور پر حوا کو پیدا کیا. پیدا کر کے ان کی جو ضرورت تھی آدم علیہ السلام کو، اس ضرورت کو پورا کر کے، دونوں کی آپسی ضروریات کو پورا کر کے وہاں سے نسل انسانی شروع ہوئی اور تا قیامت یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یہ معاشرے کی ضرورت ہے، معاشرے کی ضرورت ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود، فرمایا کہ تم زیادہ محبت کرنے والی عورتوں سے نکاح کرو اور زیادہ جننے والی عورتوں سے نکاح کرو. زیادہ جننے والی ان کے خاندان کو دیکھ کر کے دیکھا جاتا ہے کہ کس اعتبار سے ان کے خاندانی نسل کا سلسلہ چل رہا ہے. اس اعتبار سے علماء کہتے ہیں کہ زیادہ جننے والی عورت کو دیکھ کر کے نکاح کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ. کیوں بھائی؟ کیونکہ میں کل قیامت کے دن فخر کروں گا میری امت پر، میری امت کی کثرت پر میں کل قیامت کے دن فخر محسوس کروں گا. تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم نکاح کرو. اور یہ انسان کی، جیسا کہ میں نے بتایا، معاشرے کی ضرورت ہے. معاشرہ اگر بننا ہو تو کیسے بنے گا؟ ایک جائز طریقہ اللہ تعالیٰ یہاں پر مقرر کیا ہے. اسی طرح سے یہ نکاح جو ہے ایک دینی ضرورت ہے. دین میں سے ہے یہ بات. خود اللہ رب العزت فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْ، ہم نے اس سے پہلے جو رسولوں کو بھیجا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے جو رسولوں کو بھیجا ہم نے ان کے بیویاں بھی تھیں، ان کے جوڑے بھی تھے، اور ساتھ ساتھ میں ان کی اولاد ذریت بھی تھی. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود پیدائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال ذریت سے اللہ رب العزت جو ہے انبیاء جو بنائے تھے، انبیاء خودوں نے نکاح کیا ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی. دوسری روایت میں فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح جو ہے میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، میں نے بھی نکاح کیا ہے. اور جو کوئی میرے اس طریقے سے منہ موڑے گا اس طریقے سے نکاح کو غلط سمجھ کر کے جو کوئی نظر اندازی کرے گا فلیس منی، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. مطلب ہمارا طریقہ نہیں ہے، وہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 لوگ آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر موجود تھے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. تو آئے 3 لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر کے اعمال تو معلوم ہے کہ مسجد میں آتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، لہٰذا گھر میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں تو آپ کے نشاطات کیا ہیں، آپ کی ایکٹیویٹیز کیا ہے، آپ کیا کیا کرتے ہیں گھر پر جب رہتے ہیں. تو عائشہ نے کہا کہ عبادت بھی کرتے ہیں، بیوی کا ہاتھ بٹوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. پھر تینوں نے طے کیا بھائی جب نبی کا معاملہ ایسا ہے، نبی جب گھر میں نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، گھر میں جب نبی کا معاملہ یہ ہے، ہم امتی ہیں، لہذا ہمیں اور بڑھ چڑھ کر کے عبادت کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کے بالمقابل ہمیں عبادت اور زیادہ کرنی چاہیے. لہذا تینوں نے طے کیا. ایک نے کہا کہ میں رات بھر سوؤں گا نہیں، رات بھر روزانہ میں قیام کروں گا لمبا لمبا اللہ تعالیٰ کے نزدیک. پھر دوسرے نے طے یہ کیا
کہ مجھے زندگی میں نکاح کرنی ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر نکاح کریں گے بھائی خواہ خواہ جو ہے گھر میں مصروف ہو جائیں گے، کام و کاج میں مصروف ہو جائیں گے، ذمہ داریوں میں لگ جائیں گے، عبادت پرسکون سے پر اطمینان ہو کر کے عبادت نہیں کر سکتے۔ پھر تیسرے نے اس میں سے یہ طے کیا کہ زندگی بھر مجھے روزے رکھنی ہے، مجھے کبھی جو ہے بغیر روزے کے رکھنی نہیں ہے، افطار کے ساتھ رہنی نہیں۔ تو بہرحال تینوں چلے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ 3 آدمیوں نے ایسا طے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روایت میں ہے کہ انہیں بلا لاؤ، تینوں آئے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں، میں رات میں سوتا بھی ہوں اور رات میں تہجد کا اہتمام بھی کرتا ہوں، میں نے نکاح بھی کی ہے اور میں روزے سے بھی رہتا بھی ہوں اور بغیر روزے کے بھی رہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا تقوی کی بات یہ ہے، متقی ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ وقت پر نکاح کرے، وہ نکاح کرے تو وہ متقی ہونے کی علامت ہے۔ جو آدمی اس سے رغبت ہٹتا ہے، منہ موڑتا ہے، تو یہ متقی ہونے کی علامت نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نکاح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو یہ دین ہے، اور نکاح اخلاقی ہونے کی علامت ہے، با اخلاق ہونے کی علامت ہے، اخلاقی بگاڑ سے نکاح جو ہے روکتا ہے۔ یہی حدیث جو میں نے پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء، اے نوجوانوں کی جماعت، جب تم میں سے کسی کو استطاعت ہو جائے، طاقت 2 طرح کی ہے، ایک جسمانی طاقت اور دوسری جو ہے مالی طاقت۔ مالی طاقت جیسے ہم نے فارمولا بنایا ہے وہ طاقت نہیں، مالی طاقت کے لیے جیسے ہم نے فارمولا بنایا، کیا فارمولا بنایا ہم نے؟ ایک زمین ہو، ایک گھر ہو، ایک گاڑی ہو، ایک بنگلہ ہو، پھر جو ہے اتنا بینک بیلنس ہو، نکاح کے لیے 15-20 لاکھ روپیہ ہو، اتنا خرچ کرنے کے لیے، ادھر خرچ کرنے کے لیے، تبھی جو ہے نکاح ہو سکتا ہے۔ جیسے معاشرہ آج ماحول بنایا ہے، جیسے فارمولا بنایا ہے نکاح کرنے کے لیے، وہ پیروں پر کھڑے ہونا نہیں میرے بھائیوں۔ نکاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا خود ان تکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر بس تمہیں طاقت اتنی ہے، تمہیں یقین اتنا ہے، تم کام کاج کر رہے ہو، تمہارے مال سے تم اور کو شامل کر سکتے ہو، تمہارے مال کے ذریعے سے تم اور کو شامل کر سکتے ہو، کھلا سکتے ہو، اس کو گھر دے سکتے ہو، اس کو پلا سکتے ہو، اس کو پہنا سکتے ہو، بس نکاح کر لو۔ ان تکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر تم کمتر حالت میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں نازل فرما کر کے تمہیں مالدار کر دے گا، تمہیں غنی کر دے گا اللہ رب العزت۔ تو نکاح غریبی دور کرتا ہے، غریبی مٹاتا ہے، نکاح غریبی لاتا نہیں ہے۔ بچے اگر زیادہ جننے سے اتنی سیلری میں بس نہیں ہو پائے گا، خامخواہ شادی کر لیں گے تو اتنی سیلری میں بس نہیں ہو پائے گا، والدین کی ذمہ داری ہے، بہن کی ذمہ داری ہے، سب ذمہ داری ہے، مگر تم نکاح کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں نازل فرمائے گا، یہ ذمہ داری اور بخوبی نبھاؤ گے اور تمہارا بینک بیلنس بھی ہوتے جائے گا۔ ان تکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ تو بہرحال نکاح جو ہے اخلاقی بگاڑ ہے، اس کو دور کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں سے کہا کہ تم نکاح کر لو وقت پر، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ۔ کیوں بھائی نکاح کیوں کر لو؟ اغض للبصر، تمہاری نظریں نیچے کرتا ہے نکاح تمہاری نظروں کو نیچے کرتا ہے۔ کتنے نوجوان ہر گلی میں کھڑے ہو کر کے، ہر گلی میں گپ شپ کرتے ہوئے، اگر کوئی خاتون گزرتی ہے وہاں پہ ٹک ٹکی باندھ کر کے لگاتار اس کے ساتھ نظریں لگاتے ہیں، اور اسی کا ذریعہ بنا، یہی ذریعہ بنا کہ ناجائز تعلقات شروع ہوئے، فونوں سے تعلقات شروع ہوئے، چیٹنگ سے تعلقات شروع ہوئے، یہاں تک کہ معاملہ یہ ہوا کہ کورٹ میرج کرنا پڑا ان کو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وقت پر صحیح طور سے نکاح نہیں کیا گیا تو معاملات یہ سامنے آئے۔ تو نکاح اگر کر لیں گے فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، یہ نظروں کو نیچے کر دیتی ہے، وہ احسن للفرج، اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے نکاح۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال نکاح اخلاقی بگاڑ کو روکتا ہے۔ معاشرے میں آج جو اخلاقی بگاڑ ہے، یہ زبان پر جو گندے گندے الفاظ ہیں اور جو بے حیا خواتین ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وقت پر نکاح نہ ہونا، وقت پر نکاح نہ ہونا، صحیح وقت جیسے آئے اس وقت پر نکاح نہ ہونا، اس لیے پورا معاشرہ آج تباہ ہے، پورا معاشرہ آج تباہی کی طرف موڑ رہا ہے، تباہی کی طرف جا رہا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقبلت امرأة اقبلت فی صورت شیطان فإذا اعجبت فأتى أهله. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی عورت سامنے آتی ہے، مطلب آپ کی نظر پڑ گئی، بچہ پہلی نظر معاف ہے شریعت میں، پہلی نظر پڑ گئی، معلوم ہو گیا عورت ہے. اگر آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ یہاں عورت ہے، آپ نظر اٹھائیں گے نہیں، اٹھا کر نہیں دیکھیں گے. آپ محرمہ غیر محرمہ ہے تو آپ نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھیں گے. آپ بے چانس غلطی سے آپ نظر اڑ گئی آپ کی. اذا اقبلت امرأة، کوئی عورت سامنے آ گئی، نظر پڑ گئی آپ کی. اقبلت فی صورت شیطان، شیطان کی شکل میں عورت سامنے آتی ہے. شیطان کی شکل میں عورت سامنے آتی ہے مطلب کیا ہے؟ یعنی شیطان اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے. یہاں پر تمہارے دل میں خیالات ڈالے گا، اس کے دل میں خیالات ڈالے گا، ناجائز طریقے پیدا فرمائے گا. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِذَا أَعْجَبَتْهُ، اگر تجھے وہ اچھی لگے، عورت فوری طور پر اچھی لگ گئی تجھے چاہیے کہ اپنے گھر پہ آ جائے، فوری اپنے گھر آ جائیں اور اپنی ضرورت اپنی بیوی سے کر لیں، اس لیے کہ تیری بیوی کے پاس بھی وہی چیز ہے جو اس عورت کے پاس ہے. اللہ اکبر. تو آٹومیٹکلی اخلاق بنتے جائیں گے، معاشرہ غلط راہ کی طرف جائے گا، اس سے بچ جائیں گے، غلط اخلاق سے بچ جائیں گے، اتقاء اپنے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا. تو لہٰذا نکاح یہ چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح اگر کوئی اس غرض سے کرتا ہے، ہاں سن لے نوجوانوں اس چیز کو، نکاح کوئی اس غرض سے کرتا ہے، عفت و پاک دامانی کی خاطر، کہ میں غلط کام میں نہ ڈوبوں، میں زنا سے بچ جاؤں، میں غلط کاموں سے بچ جاؤں، اس غرض سے جو آدمی نکاح کرتا ہے تو اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. جیسے ہم نے آج نکاح کو بنا رکھا ہے، کیا فارمولا بنا کے رکھا، عجیب و غریب. نکاح ہو تو اتنے لاکھ ہونا ضروری ہے، میرا نکاح ہونا تو اس شادی محل میں ہی نکاح ہونا، میرا نکاح ہونا تو وہاں ہونا، میری نکاح میں ایسی دعوت ہونا، میری نکاح میں ایسا طریقہ ہونا، تبھی نکاح ہوتا ہے. میں اس کے لیے 10 سال کام کروں گا، 9 سال کام کروں گا، 8 سال کام کروں گا، کیونکہ زندگی میں مجھے نکاح ایک بار کرنا ہے. نہیں میرے بھائی، نہیں. نکاح بہت سمپل، سادگی کا نام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت آئی، کہا وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، اللہ کے رسول میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبا کر دیا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا کہ بغیر ولی کے آپ کسی عورت سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، آپ کے لیے خالصۃ لک من دون المؤمنین. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا اللہ کے رسول یہ آپ کے لیے خاص ہے، مومنوں کے لیے نہیں. مومنوں کو اگر کسی کو نکاح کرنا ہے تو ولی کا ہونا ضروری ہے. بغیر ولی کے اگر نکاح ہوتا ہے، کورٹ میرج ہوتا ہے، بھاگ کر اگر شادی کر لے جاتے ہیں تو سمجھ جاؤ وہ زنا ہے، وہ زنا ہے. اولاد پیدا ہونے والی بھی زانی اولاد ہے، وہ زنا کی اولاد ہے، وہ کوئی پاک اولاد نہیں ہے. تو فرما رہا تھا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نیچے کر لیے کیونکہ اجازت نہیں تھی، اللہ کے رسول کو اوپر سے اجازت نہیں آئی تھی. پھر کہا خاموش رہے، پھر کہا خاموش رہے. محفل میں ایک صحابی بیٹھے، کہا اللہ کے رسول اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو اس نیک کام کے لیے میں آگے بڑھوں گا. اللہ اکبر. پوچھا عورت تیرے پاس جہیز میں دینے کے لیے کیا ہے؟ یہ نہیں پوچھا، پوچھا تیرے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ اللہ اکبر. تیرے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ کہا یہ جو پہنا ہوں لباس، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اچھا تلاش کر کیا؟ مہر ہونا ہے یہاں پر، جا تلاش کر کیا. گئے واپس آئے، خالی آپ نہیں کچھ نہیں. جا ایک لوہے کی انگوٹھی سے لے گیا، اسی میں تیرا نکاح کروائیں گے. گئے بیچارے، نہیں ملی، قرض بھی نہیں ملا، کچھ بھی نہیں. اللہ کے رسول کچھ نہیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. ٹھیک ہے کچھ صورتیں یاد ہیں تجھ کو قرآن کی؟ کہا ہاں یہ صورتیں یاد ہیں. نکاح کے فوری بعد یہ صورتیں حفظ کروا دینا، یہ صورتیں یاد دلا دینا، یہی تیرا مہر ہے. الحمدللہ نکاح ہو گیا. اللہ اکبر. یہ نکاح ہوتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمارے نکاح میں کتنے تکلفات، کتنی تکلفات، کتنی تنگیاں، کتنا کنجسٹڈ کر لیا ہے آج نکاح کو، کتنا مشکل بنا لیا ہے آج نکاح کو. نکاح گویا ایک بہت بڑا ٹارگیٹ ہے اس کے لیے. اللہ اکبر.
آپ اتنا مشکلات جس طرح بناتے جائیں گے بچیوں کے لیے والدین بوڑھا باپ جو ہے مسجد میں آ کر کے اعلان کرتا ہے کہ میری بیٹی کا نکاح ہے، اس کے اخراجات کے لیے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، مسجد کے باہر ماں جو ہے اپنے دامن پھیلا کر کے کھڑی ہوتی ہے، بھیا کچھ دیتے ہوئے چلو میری بیٹی کا نکاح ہے۔ کون بنایا ایسا معاشرہ؟ ہم نے بنایا، ہم سب ذمہ دار ہیں اس کے۔ اس لیے اپنے سے آغاز کیجیے، سیدھے سادے انداز میں آغاز کیجیے، یہ تکلفات کو، یہ کنجسٹڈ کو، یہ مشکلات کو دور کرو، آسان کرو نکاح۔ اتنا جو فضولیات ہو رہے ہیں نکاح میں، لاکھوں روپے کی شادی محل خریدے جا رہے ہیں، لاکھوں روپے کی دعوتیں کروا رہے ہیں، لاکھوں روپے کے کپڑے خریدے جا رہے ہیں، اتنا فضول ضائع کیا جا رہا ہے۔ وہی پیسہ تعلیم کے لیے لگا دو میرے بھائیوں، کسی ایک کی تعلیم کے لیے لگا دو۔ کیا ملے گا تم کو؟ ایک دن کے لیے واہ ملے گا، بھائی بڑھیا دعوت تھی، بھائی بڑھیا شادی محل تم نے لیا، بھائی بڑھیا کپڑے تم نے پہنا، بھائی بڑھیا جہیز تم نے دیا، یہ تعریف سننے کے لیے تم لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہو، ضائع کر رہے ہو۔ بھائی سمپل کیجئے، شادی کیجئے، جس کی وجہ سے آج میرے بھائیوں نکاح مشکل ہو گیا ہے، زنا بہت آسان ہے۔ زنا بس موبائل فون کے کلک میں آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے۔ زنا زبان سے کسی غیر خاتون سے بات کر کے باتوں میں زبان کا زنا ہو رہا ہے۔ زنا تعلقات قائم کرنا بہت آسان ہو گیا، زنا ہو رہا ہے۔ نکاح کرنے کے لیے اگر کہیں ارے وہ تو زندگی میں ایک بار کرنا ہے، اس کے لیے تو 8-9 سال محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی۔ والدین پیرنٹس ذمہ دار ہیں اس کے، اپنے بچوں کے نکاح وقت پر کروائیں، ورنہ اگر وہ گناہ میں ڈوبے گا تمہیں بھی اس کا گناہ ہوئے گا۔ اگر وہ گناہ میں ڈوبے گا، اس گناہ میں برابر تم بھی شریک ہو جاؤ گے، تم بھی شامل ہو جاؤ گے۔ اس لیے جو ہے اپنے اس معاشرے جو تباہی کی طرف چل رہا ہے، معاشرے کو بچا لیجئے، نکاح جو ہے آسان کروائیے۔ یہ نکاح میرے بھائیوں روحانی ضرورت ہے، کیونکہ روح انسان کی چاہتی ہے کہ سکون حاصل کرے۔ یہ سکون اللہ تعالیٰ نکاح ہی میں رکھا ہے۔ اس نکاح کے ذریعے سے یہ سکون، انسان اپنے روح کو سکون پہنچا سکتا ہے۔ اس نکاح کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصف الدین، آدھا دین ہے یہ نکاح۔ کیسے آدھا دین ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں کا جو کوئی نکاح کر لیا فقد کمل نصف الدین، اس نے اپنا آدھا دین مکمل کر لیا۔ فلیتق اللہ فی الباقی، بس اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرے کہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے وہ ڈرے۔ اللہ اکبر۔ کیا مطلب ہے اس کا کئی طرح سے شرح کی گئی ہے، تفسیر کی گئی ہے۔ اس میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں سے جو آدمی بچ گئے، ایک حدیث فرمایا کہ جو کوئی مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے گا میں اس کو جنت کی گارنٹی دوں گا۔ 2 چیزوں کی جو ضمانت دے گا میں اس کو جنت کی گارنٹی دوں گا۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ جو تیرے 2 جبڑوں کے درمیان ہے، زبان، اس زبان کی گارنٹی دو کہ اس زبان سے تم سچ کہو گے، اس زبان سے تم صحیح بات کرو گے، اس زبان سے تم صحیح گفتگو کرو گے، اس کی گارنٹی دے دو، جنت کی گارنٹی ہے۔ دوسری چیز جو تمہارے 2 پیروں کے درمیان ہے، 2 پیروں کے درمیان ہے، یعنی عفت و پاک دامنی کی گارنٹی دیجئے کہ زنا نہیں کریں گے، غلط کام نہیں کریں گے تو میں تمہیں جنت کی بشارت دوں گا۔ تو لہٰذا جو آدمی نکاح کر لیا 2 پیروں کے درمیان کے گناہ سے تو وہ بچ جائے گا، پاک دامنی تو حاصل کر لے گا۔ بس اور آدھا دن کیا ہے؟ زبان کی بشارت دیجیے، زبان کی گارنٹی دیجیے، اپنی زبان کو کنٹرول میں لائیے، جنت کی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تم میں کا کوئی اپنی بیوی سے ملاقات بھی کرے گا، ہم بستری بھی کرے گا، تب بھی اس کے لیے اجر ہے۔ اللہ اکبر۔ نکاح کرنے کے بعد اپنی بیوی سے جو آدمی ہم بستری کرے گا، ملاقات کرے گا، اس کے لیے اجر ہے، ثواب ہے۔ صحابہ تعجب ہو گئے، یہ کیا بھائی؟ قیل یا رسول اللہ ایاتی احدنا شہوتہ فیکون له اجر فیہا اجر؟ فرمایا ایک آدمی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بیوی کے پاس جاتا ہے تو اس میں بھی اجر ہے، یہ کیا بات ہو گئی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہی کام تم غلط جگہ جاؤ گے تو کیا گناہ ہے؟ نہیں ہے۔ کہا ہاں گناہ ہے۔ جب صحیح طریقے سے جاؤ گے تو اس کا اپوزٹ یہ ہے
کہ آپ کے لیے اجر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھیے کتنا پیارا دن ہے. ہمارے نوجوان آج ایک بات ذہنوں میں بٹھائے ہوئے ہیں, بھائی شادی کرے گا تو پھنسے گا, ذمہ داریاں بیویوں کی, بیوی کے پیروں اشاروں پر ناچنا پڑے گا, پھر بچوں کی ذمہ داریاں آئیں گی, بھاگنا پڑے. ہماری طرح تو انجوائے نہیں کر سکتا, آزادی کے ساتھ گھوم نہیں سکتا, آزادی کے ساتھ کھا نہیں پی سکتا, تجھے وہی کھانا پڑے گا, وہ کھانا پڑے گا جو پکایا جاتا ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ایسا جو ذہن بنائے ہوئے ہیں نا, اس ذہن کو ہٹائیے میرے بھائیوں, اس ذہن کو ہٹائیے. دیکھیے میں ایک مثال دے کر کے انشاءاللہ خطبہ جمعہ کو ختم کر دوں گا. ایک آدمی ہے, ایک دوست ہے اس کا جو خود کے لیے کماتا ہے, دوسرا دوست ہے شادی شدہ ہے, اس کی بھی نوکری سیم ہے, اس کی بھی نوکری سیم ہے, اس کی بھی سیلری سیم ہے, اس کی بھی سیلری سیم ہے. یہ شادی شدہ ہے, یہ غیر شادی شدہ ہے. یہ بھی نکلتا ہے یہ ذہن میں رکھ کر کے کہ میں کچھ کماؤں گا, کوئی ذمہ داری نہیں ہے, خوب عیش کروں گا, انجوائے کروں گا, پھروں گا, کھاؤں گا چھٹیوں میں. دوسرا جو ہے یہ نیت کر کے نکل رہا ہے کہ مجھے کمانی ہے, مجھے کھانی ہے, میری بیوی کو کھلانی ہے, میرے بچوں کو کھلانی ہے. اللہ اکبر. تمہارا ایک لقمہ بھی جو تم اپنے بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو یا بیوی اپنے منہ میں ڈالتی ہے, ایک لقمہ بھی اس نیت سے گئے کہ مجھے میری ذمہ داری نبھانی ہے. اللہ اکبر. اجر ہے تمہارے لیے, اجر ہے تمہارے لیے. تمہارے بچوں کے لیے جو تم اسکول کی فیس بھرتے ہو, انہیں پہناتے ہو, پلاتے ہو, کھلاتے ہو, تمہارے بیوی کو جو گھر کرائے پر تم رکھتے ہو, جس گھر میں تم رکھتے ہو, اجر ہے تمہارے لیے, اجر ہے تمہارے لیے. بچوں پر اجر ہے, بیویوں پر اجر ہے تمہارے لیے, محروم نہیں ہو. اللہ اکبر. اس اعتبار سے کون افضل ہوا؟ یہ جو ذہن ہے, زمانے کا ذہن, مغربی تہذیب ہے, یہ جتنا انجوائے کرنا ہے کر لو. 30 سال تک, 28 سال تک, 35 سال تک کہاں کہاں عمریں جا رہی ہیں شادیوں کی, کہاں کہاں عمریں جا رہے ہیں. ارے کیسے بھی لڑکا کیسا بھی ہو, بچی تو مل ہی جائے گی. 35 سال گزار لے, 40 سال گزار لے. اللہ اکبر. وقت, صحیح وقت پر نکاح اگر ہو جائے تو معاشرہ بد اخلاقی سے بچائے گا, نظریں نیچے ہو جائیں گی, زنا سے بچ جائیں گے, عفت و پاک دامنی میں آ جائیں گے, اللہ کا ڈر, اللہ کا تقوی دل میں آ جائے گا. تو لہٰذا وقت پر نکاح کرنے کی ضرورت ہے, اور نکاح کو سادے انداز سے کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم معاشرے میں ایک ایسا قانون, ایسا رواج پیدا کریں, ایک ایسی مثال پیدا کریں جو بالکل دین کے موافق ہو, دین کے موافق ہو. اسی طرح سے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو بھی نوجوان بھٹکے ہوئے ہیں, غلط راہ کی طرف جا رہے ہیں, جو اخلاق کے اعتبار سے بد اخلاقیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ تمام کو توفیق دے کہ صحیح وقت پر وہ نکاح کر لیں. اللہ تعالیٰ اس امت کے مسلمانوں کو توفیق دے کہ دین کے مطابق نکاح کریں, دین کے مطابق نکاح کریں. اسی طرح سے جو مسلمان پریشان حال ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے. جو ہماری بچیاں گھروں میں منتظر ہیں, انتظار میں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیک اور صالح رشتہ لے کر کے آئے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیک جوڑا نصیب فرمائے. اسی طرح جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے ان کو قرض لوٹانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے لیے راہ ہموار عطا فرمائے. آمین. قل قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.